बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं वकार गिलानी साहब। क्या डेवलपमेंट्स हैं? जनाब अली, सियासी डेवलपमेंट्स तो देखें रोज़ाना अब चलती रहेंगी। अब तो वो जो जंग की बड़ी मारूफ सियासत थी वो भी ज़ाहिर हो गई, और फैसल सालेह आज जो मखदूम साहब हैं वो भी नून लीग को प्यारे हो गए। और उधर जो हैरान कुन बात है मेरे आपदा लिए, हुसैन क्या करेंगी? वो महल सब्र करेंगे लेकिन हो सकता है उनकी फैमिली से कोई कंटेस्ट करे। सुने उनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही हैं। आप पीटीआई की तरफ अगर जाएंगे तो जाहिर है वो तो एक ऑकवर्ड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन और पोजीशन होगी। वो तो उस पर जब उनके नॉमिनेशन पेपर्स आ जाएंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे लोग शामिल हो रहे हैं वहाँ पे जो पुराने इत्तेहादी थे और नए भी बने, सबसे पहले आपको याद होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफद लाहौर आके नवाज शरीफ साहब से मिला। वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट्स की बात की गई, वसी तर इत्तेहाद की बात की गई। फिर एक वफद यहाँ से कराची गया शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। फिर जब नॉमिनेशन पेपर्स फ़ाइल होते हैं तो जो मुस्तफ़ा कमाल हैं वो उसी हल्के से नॉमिनेशन पेपर फ़ाइल करते हैं जहाँ से PMLN नॉमिनेट करती है कराची में शहबाज शरीफ साहब को। अब ये इसका मतलब ये है कि आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान भी किया है एक कि वो तो दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं MKM शहबाज शरीफ के हक़ में। तो इसका मतलब है कि जो सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात थे कुछ जमातों के साथ, वो उस तरह से शायद नहीं है जिस तरह से सोचे जा रहे थे। और पंजाब में भी अभी तक गुमगू की कैफियत है, चूँकि यहाँ पे तो पहले पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा था सीट एडजस्टमेंट के लिए, वो ख़त्म हुआ। फिर JUI का आया, फिर अब IPP वाले इस्तेकाम पाकिस्तान इसके बारे में एक पार्टी। खबर मेरे पास है। अच्छा जी। वो खबर ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और IPP के दरमियान IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, सीट एडजस्टमेंट तकरीबन नाकाम हो चुकी है। तकरीबन? जी बिल्कुल नहीं, वो 2-4 भी नहीं मिलेंगी। 2-4 पे मेरा अब जो बड़े ये बड़े पहली इन्फॉर्मेशन थी, ये मेरा एनालिसिस है। जी। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर खान तरीन चंद सीटों पे तैयार होंगे, चूँकि जितना मुझे उनके बारे में पता है वो जितने 10-12 इम्पॉर्टेंट लोग उनके साथ गए हैं उनको डिच करके अपनी चंद सीटों के ऊपर और अपने ऊपर ख़ास कर वो सीट एडजस्टमेंट मेरे ख्याल में मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ये वैसे भी ये एक मुमकिन है कि नून लीग अलीम खान, वो जो ओन चौधरी हैं, उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट्स खड़े ना करें। और लेकिन जहांगीर तरीन के मुकाबले में जहांगीर खान तरीन के वो भी मुकाबले खुद में 2-3 भी जगहों मुमकिन पे है। लड़े हैं। लेकिन तहरीके ये जो IPP है ये बाकायदा किसी उसका हिस्सा नहीं बनने जा लेकिन ये एक पेचीदा सियासी सूरत हाल है। रहा। बिल्कुल। वो इसलिए है कि मेरा ख्याल है कि जो IPP क्रिएट हुई PTI का जो वैक्यूम फिल करने के लिए, और वो सारी जो ज़ेर एताब सूरत हाल में जो लोग तौबा करते गए उनके लिए एक छतरी फ्राहम की गई इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से। कि अब इस्तेहकाम की ज़रूरत है, नाम ही बड़ा एक चुन के रखा गया, अच्छा एक नाम। तो जाहिर है वो तो बड़े घर के कहने पे देखे गए थे उधर। तो अब क्या बड़े घर वालों के पास फिर जाएंगे जहांगीर तरीन? सवाल ये है, क्योंकि अगर वो इन सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं करते तो फिर तो IPP का मकसद ही फौत हो जाता है। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं, आपका इस बारे में वैसे क्या? आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये जो बड़ा घर है ना, जी। इसके अपने अंदर भी कंसेंसस नहीं है पूरी। अच्छा। या दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि या तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर बड़े ही नाअहल लोग हैं। अच्छा। दोनों में से कोई एक बात ज़रूर है, मुझे नहीं पता कि क्या बात है। या तो ये जो इनका प्लान है ये उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल नहीं है, नहीं, काबिल तो है, ये तो आप उनकी काबिलियत पे शक ना करें। या उनकी स्ट्रैटेजी फ्लॉड है। ये भी ये जो ये भी गुस्ताखी है। नहीं, गुस्ताखी तो है, लेकिन इस सब का फ़ायदा आप ये देखें कि आज शाह महमूद कुरैशी की जो तस्वीरें हमने टेलीविज़न चैनल्स पे देखी हैं, एक तरह की सियासी तजलील थी जो नामुनासिब थी। मेरा ख्याल है कि PTI की सपोर्ट में इजाफा हो रहा है ये सारे काम। लेकिन शाह महमूद कुरैशी पे अभी बाद में आते हैं। देखिए, इसका एक और पहलू भी है जो आप IPP की बात कर रहे हैं। वो ये है कि देखें, आपने एक हुकूमत क्रिएट करनी है,
اس کے لیے آپ کو ایک بڑی پارٹی سنگل لارجسٹ ایٹ لیسٹ چاہیے. اب جو پی ایم ایل این کی صورتحال ہے سندھ میں آلموسٹ کچھ نہیں ہے. بلوچستان میں آصف زرداری صاحب نے گھوڑے دوڑا لیے ہیں, بات چیت ہو گئی ہے, کولیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر سے بھی بیرونی مطالبات ہیں چانسز. کے پی میں اگر ووٹر کی حد تک بات کریں تو وہ تو ابھی پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہے. لیکن چلیں وہاں پہ بھی ایک آپ مغلوبہ ہی بنائیں گے. ابھی تک پرویز خٹک وہ توقعات پوری نہیں کر سکے جس طرح جہانگیر ترین پنجاب میں پوری کرنی چاہیے تھی انہیں. تو مقصد کیا ہے, وہ سنگل لارجسٹ پارٹی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ پنجاب سے ملے گی. پھر پنجاب وہ قلعہ ہے بڑا جس کی آدھے سے زیادہ پاکستان میں سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی, وہاں پہ پی ٹی آئی بہت زیادہ مقبول ہو گئی. تو اس کو آپ بیلنس کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایسی ہی پارٹی چاہیے تھی جو پنجاب میں پہلی ہو. تو اس کی ایک ریشنل یہ بن رہا ہے کہ پی ایم ایل این چاہے گی اور شاید بڑا گھر بھی چاہے گا کہ پنجاب میں ان کو اکثریت مل جائے تاکہ وہ واضح طور پہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آئیں اور ساتھ میں ایک کولیشن گورنمنٹ اسی طرح کی بنائیں جس طرح کی پی ٹی آئی بنا سکی. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اصل میں آج کل جس طرح سے لوگ شامل ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں, اور جس طرح سے وہ آئسولیشن میں نظر آتی ہے پبلک میں, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ اتحاد کی بات ہو رہی ہے, تو یہ آج کی جو پی ایم ایل این ہے وہ 2018 والی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جہاں پہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, جوڑا جا رہا ہے, اور پھر ان کی حکومت بنائی جائے گی اور وہی ایک صورتحال ہوگی. پھر ان کو کہا گا کہ آپ چلائیں. نہیں, میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی فلاڈ ہے نا ساری. نہیں, فلاٹ اسٹریٹجی تو 18 فلاڈ میں بھی فلاٹ ہو گئی مجھے تھی. مجھے اگر اجازت دیں کہنے کی, فلاڈ کیوں ہے؟ فلاڈ اس وجہ سے ہے کہ آپ وہ جو پبلک کی سپورٹ تھی اس کو آپ ختم اور زائل کرنا چاہتے تھے. آپ کی ساری جتنی کوششیں تھیں وہ الٹ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے. تو جب الٹ رزلٹ نکل رہا ہے تو یا تو آپ کی اسٹریٹجی کے اندر پرابلم ہے یا اس کی ایگزیکیوشن کے اندر مسئلہ ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے, پھر میں وہی کروں گا اور مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ بڑا گھر بہت سی چیزوں کے اوپر یا تو ایگزیکیوشن پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی, یا بنیادی کنسنسس نہیں ہے, یا وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. نہیں میرا خیال ہے ایک مجھے اور بھی دیکھیں, پہلو مجھے ہے. یہ کہنے دیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ نے کینڈیڈیٹس توڑ لیے پنجاب کے اندر, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے رشتہ دار کھڑے ہو رہے ہیں, انہی کے رشتہ دار جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور جو لوگ یہ تحریک استحکام پارٹی کے اندر گئے ہیں کام وہ پتہ کیا گلا کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک تو پی ٹی آئی کی سپورٹ انہیں ختم ہو گئی, دوسری طرف انتظامیہ اور پولیس پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اور جو اس کا تو آئی پی الزام پی کے پارٹی کے لوگ ہیں, اس کا اگر الزام وہ اپنی پارٹی کے الیکشن لڑیں گے تو وہ یقیناً ہار جائیں گے. ظاہر یہ ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں کنوے چونکہ کر رہے وہ ہیں. تو دیکھیں اگر پبلک سپورٹ فرض کریں عمران خان کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کی زیادہ, تو وہ تو ظاہر ہے کسی ایلین یا ایسی بندے کو نہیں قبول کریں گے جو استحکام میں چلا گیا. ٹھیک ہو گیا نا. دوسری بات, پھر پی ایم ایل این اپنا ووٹ بینک کیوں ان کے لیے ایک خراب ویسے میں کرے گی؟ آپ کو ایک خبر دوں اس پہ بارے جی میں, اور جی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے کاغذات ہاں جی نامزدگی جمع کروائے ہیں. تو میرے خیال میں 11 یا 12 تاریخ تک جب تک سمبل وہ نہیں ہوتا فائنل, اس ٹائم تک وہ ایز انڈیپینڈنٹ یا کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ پاسبلٹی ذہن میں رکھیں کہ کینڈیڈیٹس جو انڈیپینڈنٹ ہیں اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو ایڈجسٹ کرتی ہیں تو پی ٹی آئی یا نون یا پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں. جا سکتے ہیں. میں جاتے جاتے یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا جو آپ بات کر رہے تھے کہ اسٹریٹجی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاڈ ہے بڑے گھر کی, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس نہیں ہے. لیکن ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, وہ ہے کہ شاید جب آپ غصے میں ہوتے ہیں, جب آپ انتقام کے جذبے میں ہوتے ہیں, پھر آپ پرواہ نہیں کرتے کہ میری کیا اسٹریٹجی ہے کیا نہیں ہے, پھر آپ نے بس ایک ڈھانگا سوٹے چلانے ہیں. تو ابھی تک تو یہ بھی ایک غصے کی بھی صورتحال نظر آ رہی ہے. ویسے الیکشنز ہو رہے ہیں, ابھی جو صورت حال ہے اب تو 60-40 لگ رہی ہے بھائی صاحب, 60% کس طرف ہے؟ ہونے کے ہیں. دیکھیں وہ آئی ایم ایف والے بھی تو کہہ رہے ہیں نا کچھ کریں, پھر آپ کو ایک حکومت چاہیے, پھر آگے وہ جو مرضی کرے. لیکن ظاہر ہے جو جس طرح کا آپ وہ منصوبہ بتا رہے ہیں نگرانوں والا لمبا کرنے والا, تو وہ تو ان کو اگر چسکا پڑ گیا تو وہ تو نہیں چاہیں گے الیکشن ہو. لیکن وہ الیکشن کورٹ ہی, کو کیسے سیٹل کریں گے, سپریم کورٹ آف پاکستان لیکن کو؟ میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے ہمیں آگے جانا پڑے گا. اور مارشل لاء کی طرف تو نہیں جا رہی کوئی بات؟ ماشاء اللہ ابھی لگنا ہے.
پریکٹیکلی تو ماشاء اللہ تو نہیں ہے پاکستان نہیں میں. کیا نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ ماشاء اللہ کی شکل بدل گئی ہے، ویسے کیا نہیں ہے یہاں پہ. نہیں دیکھیں، اس ملک میں آئین اور قانون اور بنیادی جو حقوق کی باتیں ہیں وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن انشرائنڈ بائی 1973 کانسٹیٹیوشن ابھی تک پروٹیکٹڈ ہے. نہیں پروٹیکٹڈ اس ہوتی لیے تو آپ ابھی نہ کہیں گے ماشاء اللہ ہے، لیکن میں رول آؤٹ نہیں کر رہا، کیونکہ جب چاروں طرف سے ماشاء اللہ کی چیزیں شکلیں بدل گئی ہیں، اب ان کو طریقے آ گئے ہیں، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ کیسے نگرانوں کے ذریعے کیسے ہم نے کام کروا لینے ہیں. خود آپ نے کہا نگران ہی اتنے قابل رہتے ہیں لیکن کہ میں آپ وہ کو موقع بتاؤں ہی نہیں دیتے. نگران سیٹ اپ بڑا ہی ناکام ثابت ہوا ہے. کس نگران بہت ہی سیٹ اپ کی نااہل بات کر رہے لوگ. ہیں؟ کاکڑ صاحب محنت کر کر کے تھک گئے ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب، مرزا سولنگی صاحب اتنے صحافی ہیں، دیکھیں وہ حکومت کی نمائندگی کر کر کے وہ بیچارے آدھے رہ گئے ہیں. اور پنجاب کی نگران حکومت کتنی محنت کر رہی ہے. ایک فائنانس منسٹر بھی ہیں، ایک اکنامک ٹیم بھی ہے جی جو کہ سوائے آئی ایم ایف پہ پروگرام پہ عمل درآمد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی، وہ آپس اور میں آپ یقین کریں کہ کچھ نہیں کر رہے. چلے خیر، یہ تو نگران دیکھے جب قریباً اگر الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ جانے والے ہی ہیں، پھر تو آپ اگلی حکومت سے حساب لیجئے گا. ابھی تک کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی. بالکل جی، اتنے ہی اجازت. اللہ کرے کہ یہ جو ہماری اپنی بھی ماشاء اللہ کی باتیں ہیں یہ جھوٹ ثابت ہوں، اور یہ ملک جمہوریت، آئین اور قانون کے راستے پہ چلتا رہے. اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.